یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں عامر حسین صدیقی سے۔ پارلیمنٹ نے آئین کا 128واں ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا ہے، جس کا مقصد لوک سبھا، ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں اور دلی اسمبلی میں خواتین کے لیے 1/3 سیٹیں ریزرو کرنا ہے۔ تاریخی خواتین ریزرویشن بل کو ناری شکتی وندن ادھینیم کا نام دیا گیا ہے۔ اسے ووٹنگ کے بعد کل راجیہ سبھا نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ نے بل منظور ہونے کا اعلان کیا۔ 214 اراکین نے بل کی حمایت میں ووٹ دیا، جبکہ مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہیں آیا۔ ادھر لوک سبھا میں بدھ کے روز مذکورہ بل 454 ارکان کی حمایت سے منظور کر لیا گیا، جبکہ 2 ارکان نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجیہ سبھا میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خواتین ریزرویشن بل پر مثبت بحث کی گئی اور دونوں ایوانوں کے 132 اراکین نے بحث میں حصہ لیا۔ جناب مودی نے مذکورہ بل کی حمایت کرنے پر سبھی اراکین کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مذکورہ بل سے ملک کے عوام میں ایک نیا اعتماد پیدا ہوگا اور اس سے سبھی سیاسی پارٹیوں کے مثبت انداز فکر کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی راجیہ سبھا میں خواتین ریزرویشن بل کے اتفاق رائے سے پاس ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایوان اولی میں اتفاق رائے سے پاس ہوا ناری شکتی وندن ادھینیم ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں میل کا پتھر ثابت ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل گریٹر نوئیڈا میں ریاست کے پہلے بین الاقوامی ٹریڈ شو کا افتتاح کیا۔ اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بنانے میں اتر پردیش اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کا ہدف 10 کھرب ڈالر کی معیشت بننے کا ہے اور امید ہے کہ ریاست یہ ہدف حاصل کر لے گی۔ صدر جمہوریہ نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ آج اتر پردیش میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بین الاقوامی ٹریڈ شو مقامی اشیاء کو عالمی بازار تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ بین الاقوامی ٹریڈ شو ریاست کی بہت چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو نئی ترغیب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش اب بیمارو ریاست سے سمرتھ ریاست کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس بین الاقوامی نمائش میں 2000 سے زیادہ صنعت کار اپنے اشیاء کی نمائش کر رہے ہیں، جبکہ 70 ممالک ٹریڈ شو میں حصہ لے رہے ہیں۔ بین الاقوامی ٹریڈ شو میں لوگوں کا داخلہ مفت ہے۔ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک آج شام بلرام پور گارڈن میں 20ویں قومی بک فیسٹیول کا آغاز کریں گے۔ گیان کمبھ کی تھیم پر قومی بک فیسٹیول کا انعقاد کیٹی فاؤنڈیشن اور فورس ون بکس مشترکہ طور سے 22 ستمبر سے 2 اکتوبر تک کر رہا ہے۔ روزانہ صبح 11 بجے سے رات 9 بجے تک چلنے والے اس بک فیسٹیول میں داخلہ مفت ہوگا۔ سریو ایکسپریس میں خاتون کانسٹیبل پر جان لیوا حملہ میں شامل اہم ملزم انیس ایودھیا کے پورا قلندر تھانہ علاقے میں پولیس کے ساتھ تصادم میں مارا گیا، جبکہ واردات میں شامل آزاد اور وشمبھر دیال کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس تصادم میں ایس او پورا قلندر کراس فائرنگ میں زخمی ہوئے ہیں۔ مئو ضلع میں اطفال ترقی اور تغذیہ محکمے کے ذریعے سبھی 2587 آنگن باڑی مرکزوں پر چھٹے تغذیہ ماہ کے تحت مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ضلع پروگرام افسر اجیت کمار سنگھ نے بتایا کہ یہ مہم اچھے کھان پان اور جسمانی سرگرمیوں کی عادتوں کو فروغ دینے کی اہمیت پر مرکوز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی غذا و صحت جانچ کے ساتھ ہی میری ماٹی میرا دیش کے تحت دیگر پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ہاتھرس ضلع میں آج نہرو یوتھ سینٹر کی یوتھ افسر دیویا شرما اور اکاؤنٹس اور پروگرام سپروائزر اوشا سکسینہ نے گاؤں والوں کے تعاون سے میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت امرت کلش یاترا نکالی۔ یہ یاترا گاؤں کے مختلف مقامات سے ہو کر گزری۔ اس دوران گھر گھر جا کر مٹی اور چاول کو امرت کلش میں جمع کیا گیا۔ ادھر بدایوں میں بھی کل میری ماٹی میرا دیش یاترا دھوم دھام سے نکالی گئی۔ یہ پروگرام 30 ستمبر تک چلے گا۔ 1 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک بلاک سطح پر پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔